مشاہد صاحب یہ ایک سوال آپ سے میں یہ کروں گا کہ یہ 90 کی دہائی کی ایک چیز یہ بھی سامنے آئی ہے کہ آج اخبارات میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک تھانے پہ حملہ کر کے ایم این اے کو چھڑا لیا ہے پی ایم ایل این کے ایکٹیوسٹ نے. تو یہ آپ کو یاد ہوگا، آپ تو اس وقت پی ایم ایل این میں تھے جب سجاد علی شاہ صاحب کی عدالت پر حملہ کیا گیا تھا. تو یہ بھی تو کوئی حالات جو ہیں کوئی ایک خاص نہج کی طرف ہی جا رہے ہیں لگتا ہے. ہاں دیکھیں نا، یہ اس کا مطلب ہے کہ ایک طبقہ جو ہے جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہم قانون سے بالاتر ہیں، اور قانون سے بالاتر ہو کے کہ ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، ہمیں کوئی چھیڑ نہیں سکتا، چونکہ میں ایک ایم این اے ہوں یا میں سینیٹر ہوں یا میں وزیر ہوں. تو اس حوالے سے یہ اس طرح یہ سسٹم نہیں چل سکتا، کیونکہ یہ سسٹم لوگوں میں یہ پھر جائے گی کہ یہ دور معیار نہیں ہونے چاہیے. اگر ایک بندہ 100 روپے کا کوئی رشوت لیتا ہے اس کو تو آپ اندر کر لیتے ہیں، سزا دے دیتے ہیں. غریب آدمی کو جس کا کوئی والی وارث کوئی نہیں ہوتا، لیکن جو سو کالڈ وی آئی پی ہے اس وی آئی پی کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے کہ سپریم کورٹ ہو، کورٹس ہوں، قانون کی بالادستی اس وقت سب سے مقدس چیز ہے پاکستان میں سیاسی نظام میں، اور اگر یہ قائم نہیں ہوگی تو یہ نظام آگے نہیں چلے گا. اور ویسے بھی عوام کا اور اس نظام سے خلید جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، کیونکہ یہ نظام نے ڈیلیور نہیں کیا. تو لیکن میں سمجھتا ہوں بنیادی ایشو یہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں اسلام آباد میں کہ میں ابھی اسوات میں بھی گیا تھا اور جگہ بھی میں نے گیا تھا، قوم میں جان ہے، قوم میں کرنٹ ہے، لیکن قیادت کمزور ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو عارف صاحب. نظامی صاحب، مشاہد حسین سید صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ تبدیلی الیکشن کے ذریعے نظر نہیں آتی، تو پھر کس طرح سے تبدیلی آئے گی یہ میں آپ سے پوچھوں گی، لیکن چھوٹا سا ایک بریک لے لیتے ہیں. ناظرین چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، جلدی واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک سے واپس آنے کا شکریہ. بریک سے پہلے ہمارے ساتھ مشاہد حسین سید صاحب تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ تبدیلی دیکھتے ہیں لیکن الیکشن کے ذریعے نہیں. اگر الیکشن کے ذریعے تبدیلی نہیں آئے گی تو کس طرح سے آئے گی، یہ ہم پوچھیں گے نظامی صاحب سے. عارف صاحب، مشاہد حسین سید صاحب کا اشارہ کس تبدیلی کی جانب تھا، اور اگر وہ مارشل لا کی بات کر رہے تھے تو کیا قوم اس وقت مارشل لا کی متحمل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، انہوں نے یہ بھی بات کہی ہے کہ جو تبدیلی ہے وہ سپریم کورٹ کے ذریعے آئے گی. تو ماضی میں یہی ہوتا رہا ہے کہ جب بھی کسی فوجی آمر نے حکومت کا تختہ الٹا ہے تو سپریم کورٹ نے ان کو پناہ دی ہے. تو اب کہا نہیں جا سکتا کہ کیسے یہ مشاہد صاحب کے ذہن میں کیا ہے، کیونکہ اگر موجودہ حکومت جو ہے وہ واقعی اپنے معاملات کو اتنے بکھیر لیتی ہے اور جو فوج جو ہے وہ کوئی نہ کوئی انٹرونشن کرتی ہے. فوج میں بعض حصے تو شاید چاہتے ہوں گے، لیکن جہاں تک جنرل کیانی کا تعلق ہے وہ اس میلان طبع کے نہیں ہیں آدمی. لیکن بعض اوقات انسٹیٹیوشنل مجبوری جو ہے وہ مجبور کر دیتی ہے فوج کو. لیکن ماضی میں فوج نے جب بھی انٹروین کیا ہے ہمیشہ اس کا ملک کو نقصان ہی ہوا ہے. آج تک ضیاء الحق کے آمریت کی جو ثمرات ہیں یا اس کے نقصان کے اہل ثمرات میں کہہ رہا ہوں مستفید ہو رہے ہیں، ہم اس سے نقصان اٹھا رہے ہیں. مشرف صاحب جو کچھ کر کے گئے وہ آپ کے سامنے ہیں، اور پی ایم ایل کیو تو ان کے ساتھ اتنے سال رہی ہے جس کے مشاہد صاحب جنرل سیکرٹری ہیں. تو خدا نہ خواستہ اس قسم کی تباہی جو ہے وہ ملک پہ نظر نہ ہو، کیونکہ اس کا سراسر نقصان ہے، فائدہ کو نہیں. لیکن ایک وائٹل ڈیفرنس جو ہے اس وقت موجود ہے وہ سپریم کورٹ کی انڈیپینڈنس اور آزادی ہے. میرا تو خیال ہے کہ شاید مشاہد صاحب اس کا ذریعہ کہہ رہے، میں کہہ رہا ہوں اس کو پریونٹ کرے گی. دوسرا آزاد میڈیا جس کو دوبارہ جن کو بوتل میں ڈالنا جو ہے مشکل ہوگا. اچھا نظامی صاحب، ہمیں رضا ہارون صاحب ایم کیو ایم کے رہنما انہوں نے بھی جوائن کیا ہے، ان سے بھی بات کرتے ہیں. رضا ہارون صاحب خوش آمدید. میں آپ سے پہلا سوال یہی کرنا چاہوں گا کہ زرداری صاحب کی معذرت اور ذوالفقار مرزا کی معافی کے بعد کراچی کے حالات اب کچھ معمول پہ آتے ہوئے نظر آتے ہیں. جب سے آپ نے چھوڑا حکومت کو 100 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے، اور گزشتہ روز جب انہوں نے مرزا صاحب نے بیان دیے تو اسی دن کو 20 لوگوں نے جانیں دیں اور اتنی املاک کو نقصان ہوا. تو اب آئندہ آپ انشور کریں گے کوئی کہ وہاں پیس ہو اور آئندہ معاملات ٹھیک چلیں؟ السلام علیکم نظامی صاحب، تھینک یو، شکریہ آپ کا، آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انتہائی شرمناک، افسوسناک اور شرانگیزی سے بھرپور بیان تھا، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اور جو معذرت ہوئی ہے اس کے بعد ظاہر ہے صدر آصف علی زرداری صاحب نے براہ راست الطاف حسین بھائی سے رابطہ بھی کیا، ان کا بیان بھی آج چھپا ہے.
تو وہ معذرت بھی انہوں نے کی اور ایک اچھی بات ہے. آگے کا کیا ہوگا یہ تو ان کی نیتوں کے اوپر ہے اور ان کے اعمال بتائیں گے, لیکن جہاں تک متحدہ قومی موومنٹ کا تعلق ہے, ایم کیو ایم کا تعلق ہے, ہم کراچی سمیت پورے ملک بھر کے امن کے لیے جو ہماری کوآپریشن ہو سکتی ہے, کاوشیں ہو سکتی ہیں, ہمارا رول ہو سکتا ہے, نہ صرف ہم نے ماضی میں پلے کیا ہے, حال میں بھی پلے کریں گے اور آئندہ بھی جب بھی ضرورت ہوگی. یہ ہمارا شہر ہے, ہم سب کا شہر ہے, پاکستان کا منی پاکستان ہے. ہم سب کا فرض ہے کہ اپنی اس معاشی شہر کو تمام تر جرائم کی ایکٹیویٹیز سے, گینگ وار سے, منشیات فروشوں سے, لینڈ انکروچر سے, قانون کو جو احترام نہیں کرتے لوگ, ان سب سے پاک کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے بنیادی اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ بنیادی رسپانسبلٹی اسٹیٹ کی ہے, ریاست کی ہے اور ریاستی اداروں کی ہے. ہم نے بارہا جب بھی ہماری میٹنگز ہوئی ہیں نہ صرف زبانی طور پہ بلکہ لکھ کر, سائن کر کے, دستخط کر کے دیے ہیں کہ آپ فوری کارروائی کیا کریں, اریسٹ کیا کریں. گرفتار ہونے والا دہشت گردی کی ایکٹیویٹی میں ملوث فرد صرف دہشت گرد ہے, اس کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک تو ریاستی ادارے اپنی ریٹ قائم کریں اور اس کے اوپر سے گورنمنٹ کا انفلوئنس, پولیٹیکل انفلوئنس جو گورنمنٹ کا ہے وہ ختم ہو. جب یہ دونوں چیزیں ختم ہوں گی تو پھر ہمیں یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ کراچی کے اندر ڈائنامکس پورے ملک سے مختلف کیوں ہیں. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ جو کمشنریٹ نظام جو ہے وہ ختم ہوا ہے, اسی طرح یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہاں اثر 9 حلقہ بندیاں ہوں گی. تو الطاف حسین صاحب کی جو زرداری صاحب سے ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے, ان معاملات پہ بھی کوئی ڈسکشن ہوئی ہے آپ کی؟ نہیں نظامی بھائی, کوئی ایسی ڈسکشن نہیں ہوئی. اور وہ ایک آصف علی زرداری صاحب کا ایک ایسا اقدام تھا کہ انہوں نے نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے اور جس لیول کی تعصبانہ اور لسانی بنیاد پر نفرتوں کو بھڑکانے والا, اور کسی بھی ایجیٹیشن کی طرف یہ چیز جا سکتی تھی, آپ اس کا اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں. جو بیان دیا گیا, جو باڈی لینگویج تھی, جس طریقے سے بات کی گئی, یہ کہیں بھی جا سکتا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہی قائدری الطاف حسین بھائی نے جس طریقے سے حالات کو ہینڈل کیا, امن کے لیے اپیل کری اور لوگوں نے ان کی بات کو مانا, اور آصف زرداری صاحب نے پھر اس کے بعد ٹیلی فون کیا, تو گفتگو اس بیان کے حد تک تھی, اس بیان پہ معذرت تھی, اس سے آگے نہیں ہوئی. لیکن جہاں تک کمشنریٹ سسٹم کا تعلق ہے, آج ہم نے سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی لگا دی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے ساتھ ساتھ یہ آئین کے آرٹیکل 140 سے 32 اور اسی طرح 175 کی 3 آرٹیکلز کی خلاف ورزی ہے, جس کے تحت آئین یہ کمانڈنگ آرٹیکل دیتا ہے کہ تمام تر سیاسی, انتظامی اور مالی اختیارات صوبے لوکل گورنمنٹس کو منتقل کریں گے. لیکن کمشنریٹ سسٹم پیرلل کھڑا کر کے انہوں نے لینڈ ریونیو کے اختیارات بجائے ڈیوالو ہوئے ہوئے اختیارات کو اور ڈیوالو کرتے ان کو واپس لے کر آئین کی بنیادی خلاف ورزی کی گئی ہے. تو ہم نے, لیکن اس کے لیے ہم نے کوئی نظامی بھائی کوئی ایجیٹیشن کا ارادہ نہیں ہے, کوئی گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز نہیں کریں گے, ٹاپل نہیں کریں گے. ہم نے عدالتوں سے رجوع کیا ہے اور یہی ایک جمہوری اور آئینی طریقہ کار ہے جس کو ایم کیو ایم فالو کرے گی. تو ہارون صاحب, اس کے ساتھ ساتھ یہ حلقہ بندیوں کی کیا بات ہے؟ کوئی پہلے آپ نے کوئی گیری مینڈرنگ کی تھی جس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں یا کچھ اور مسئلہ ہے؟ دیکھیں نظامی بھائی, 3 الیکشنز ہو چکے ہیں, 2 بلدیاتی الیکشن ہو چکے ہیں, ایک سن 2002 کا ہو چکا ہے, بلکہ 2008 کا بھی ہو چکا ہے. 4 الیکشنز ہوئے ہیں اسی حلقہ بندی کے اندر, اور اسی حلقہ بندی میں لوگ منتخب بھی ہوئے ہیں. اور ایم کیو ایم کا جو مینڈیٹ ہے, جو ووٹ بینک ہے, وہ نہ صرف انٹیکٹ رہا ہے بلکہ بڑھتا رہا ہے. اب جو صورتحال کریٹ کی جا رہی ہے وہ اس طرح کی جا رہی ہے کہ اگر نیتیں صاف ہوں, ساری بات ہوتی ہے نیتیں صاف ہونے کی, اگر نیتیں صاف ہوں تو پھر پورے سندھ کے اندر اس طرح سے حلقہ بندی کی جاتی کہ اس سے کوئی انتظامی طور پر معاملات بہتر ہوتے, عوام کے سروس کے حوالے سے کوئی بات ہو رہی ہوتی تو سمجھ میں آتی. جہاں جہاں اردو بولنے والوں کی اکثریت ہے یا ایم کیو ایم کا ووٹ بینک ہے, ان علاقوں کو تقسیم کیا گیا ہے. اور ہم نے واضح طور پہ دیکھا ہے عمر کوٹ, جام شورو, تھر, اسی طرح اور بہت سے علاقے ہیں جہاں پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک کو جو ہے وہ تقویت مل رہی تھی, ان علاقوں کو ڈسٹرب نہیں کیا گیا. الطاف حسین صاحب نے کہا کہ ہم ایک مثبت اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے, حکومت سے تعاون بھی کریں گے. دوسری طرف نواز شریف صاحب جو ہیں, آپ ان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تعاون کریں گے, لیکن وہ تو آپ کہتے ہیں کہ ہم فرینڈلی اپوزیشن نہیں ہیں. تو یہ کس قسم کا تعاون ہوگا؟ یہ تو بڑی ایک بیلنسنگ ایکٹ نہیں ہوگی اسمبلی کے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ مسنگ اسٹرینتھ تھی. میں سمجھتا ہوں یہی وہ مسنگ لنک تھا اب تک اپوزیشن کے اندر,
کہ فرینڈلی اپوزیشن کی جو بات ہوتی تھی، میں سمجھتا ہوں اسی تاثر کو بھی اب توڑنا ہوگا. جہاں تک بات آتی ہے مثبت اقدامات کی، ظاہر ہے کہ اگر حکومت دہشت گردی کے خلاف کوئی اسٹیپ لینا چاہتی ہے، اگر حکومت معاشی بہتری کے لیے متحدہ قومی موومنٹ کے 9 نکات اور پی مسلم لیگ نون کے 10 نکات پہ کوئی بات چیت کرنا چاہتی ہے اور اس پہ سنسیئر ایفرٹ دکھانا چاہتی ہے، تو یہ مثبت قدم ہے. اس میں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے کیونکہ قومی ایشوز ہیں. لیکن اگر حکومت این آر او جیسی چیز لے کر آنا چاہتی ہے، حکومت اگر آر جی ایس ٹی بل جیسا کوئی بل لے کر آنا چاہتی ہے، یا حکومت اگر نظام عدل اور شریعت نافذ کرنے جیسا کوئی بل لے کرنا چاہتی ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ نہ صرف عوام کی امنگوں کے خلاف ہے بلکہ ملکی مفاد کے خلاف ہے، تو ایسی صورت میں اپوزیشن ہوگی اور بھرپور ہوگی. کم از کم ایم کیو ایم اس کی اپوزیشن بھرپور طریقے سے کرے گی. آپ جانتے ہیں کہ ان تینوں ایشوز کا جو میں نے ذکر کیا، اس کی اپوزیشن ایم کیو ایم نے حکومت میں رہتے ہوئے کی تھی، جس کی ہم پہ تنقید ہوتی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب مل کر اب کم از کم یہ وقت آ گیا ہے کہ اپوزیشن کا جو صحیح رول ہے، جو صحیح ڈیموکریٹک رول ہے، وہ یہ ہے کہ اپوزیشن شوڈ ہولڈ دی گورنمنٹ اکاؤنٹیبل فار اٹس ایکشن. اب میں سمجھتا ہوں کم از کم ایم کیو ایم وہ جو مسنگ لنک تھا یا مسنگ اسپرٹ تھی اپوزیشن میں، وہ ضرور ڈالے گی. کہا جا رہا ہے کہ جی آپ گورنر صاحب جو ہیں ارشد الباز صاحب واپس آ رہے ہیں، آپ حکومت میں واپس آ رہے ہیں، آپ دوسری طرف اپوزیشن میں چلے گئے. سیاست میں کوئی عرف آخر تو ہوتا نہیں، لیکن اس چیز کا امکان ہے کہ ان ساری باتوں کے باوجود آپ واپس چلے جائیں سندھ حکومت میں یا فیڈرل گورنمنٹ میں، اور دونوں میں؟ بڑا کیٹیگوریکلی کل سٹیٹمنٹس بھی ہمارے آئے ہیں. اب یہ مختلف کوارٹر سے جو ہے وہ لوگ ملاقات کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، پھر وہ اپنی ایک ازمپشن کی بنیاد پر ایک بیان دے دیتے ہیں. ایم کیو ایم کا بیان تو ایم کیو ایم کی فارمل باڈی جو ہے رابطہ کمیٹی، اس کی جانب سے آئے گا، اور کل بڑی کیٹیگوریکلی ہم نے دوبارہ اس کو ری ایٹریٹ کیا ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھنے جا رہے ہیں. اور اپوزیشن میں بیٹھنا کوئی خدا نہ خواستہ غیر جمہوری عمل نہیں ہے. اپوزیشن میں بیٹھ کر بھی بڑا کنسٹرکٹیو کام کیا جا سکتا ہے، پرو ایکٹیو اپوزیشن ہو سکتی ہے، بڑی مضبوط اپوزیشن ہو سکتی ہے. اور جب تک مضبوط اپوزیشن نہیں ہوگی، میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ بھی اتنی افیکٹو نہیں ہو پاتی، کیونکہ اپوزیشن ہی وہ واحد ذریعہ ہوتا ہے عوام کی آواز گورنمنٹ تک پہنچانے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں، تمام باتیں جو ہو رہی ہیں، ان میں کوئی ایسا جیسا ویٹ میں نہیں دیکھتا، اور ایم کیو ایم نے بالکل ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم اپوزیشن کا رول کرنے جا رہے ہیں. رضا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. تھینک یو نظامی صاحب، بہت بہت شکریہ. نظامی صاحب، رضا ہارون صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. کچھ سوالات میرے ذہن میں بھی ہیں جو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، لیکن وقت چونکہ بریک کا ہو گیا، ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، واپس آ کر یہیں سے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے.